70 سال سے کشمیر کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے. فلسطینی اس قدر بے آسرا ہیں کہ مزاحمتی تحریک بھی اس دور میں پتھروں کے ساتھ باقی ہے. ایک طرف سے ٹینک آ رہا ہے اور ایک طرف سے وہ پتھر اٹھا کر کے اس کو ٹینک کو مارتے ہیں. ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے اور پھر وہ ٹینک ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں, ان کی ہڈیاں بھی توڑ دیتے ہیں اور صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے, جنازے اٹھتے ہیں. دوسرے دن پھر وہی مشق ہوتی ہے, تیسرے دن پھر وہی مشق ہوتی ہے. اور یہی کچھ کشمیر میں 70 سال سے ہو رہا. 1 لاکھ لوگ شہید ہو گئے, 30,000 خواتین بیوہ ہوئیں, ہزاروں بچے یتیمی کا درد سہ رہے ہیں. اور اب جو کئی دنوں سے وہاں کرفیو نافذ ہے, نہ جانے کیا قیامتیں وہاں توڑی جا رہی ہیں. اس ماحول کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امت کہاں کھڑی ہے؟ عرب کہاں کھڑے ہیں؟ عجم کہاں کھڑا ہے؟ ہم تو یہ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف کشمیر میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں, نوجوانوں کو زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے اور بوڑھے سسک سسک کے مر رہے ہیں. خوراک کی کمی ہے, ہسپتالوں کے دروازے بند ہیں, دوائیں دستیاب نہیں ہیں. اور ان حالات کے اندر عرب ان سے تجارتی معاہدے کر رہے ہیں, ان کو ایوارڈ سے نواز رہے ہیں. تمہیں تو حکم دیا تھا ان مجبوروں کو نکالو ان ظالم بستیوں سے, ان کی مدد کو پہنچو. تمہیں سارا مال لگا کے خود کنگال بھی ہو جانا پڑے تو تم اس سے گریز نہ کرو. لیکن تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ اور پھر پاکستان کی بات آئے تو مجھے معاف کیجئے گا, ہم بھی سلامتی کونسل کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک اجلاس ہماری تسکین کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ سلامتی کونسل نے اتنے عرصے کے بعد ایک اجلاس بلا لیا. کیا ہوا اس اجلاس میں؟ کیا رشتے ہوئے زخم, ان زخموں سے بہتا ہوا خون بند ہو گیا؟ کیا ظالم کے ہاتھ سے شمشیر چھین لی گئی؟ کیا وہ بندوق جو جوان کا کلیجہ چیر دیتی ہے اس کو ظالم کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا اس قرارداد کے ذریعے سے؟ کیا فائدہ ہوا ہمیں اس قرارداد سے؟ ایک جانب ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. کیا ہمارے بزرگوں نے یہ شاعری کی تھی یا جذباتی جملہ تھا یا منطقی دلیل کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے؟ آپ کا پاؤں کٹ جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں, آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں, پوری ٹانگ بھی کاٹ دی جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کی شارگ کاٹ دی جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اگر کشمیر ہماری شارگ حیات ہے تو پھر اگر وہ کاٹ دی جاتی ہے تو کیا ہم زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اگر پھر بھی ہماری زندگی برقرار رہ سکتی ہے تو پھر ہماری وہ شارگ کیسے ہوئی؟ ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے جو اس کو شارگ حیات کہا تھا کہ سارے منابع پانیوں کے اور مصادر پانیوں کے وہاں سے پھوٹتے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی زراعت کا انحصار کشمیر سے آنے والے پانی پر ہے, اور اگر وہ شارگ کاٹ دی جائے تو ہم ایک خشک صحرا کی صورت بن جائیں گے. انہوں نے منطق کے ساتھ, دلیل کے ساتھ بات کی تھی. اور کسی کی شارگ پہ ہاتھ ڈال دیا جائے اور وہ تڑپے نہ تو پھر یہی سمجھنا ہوگا کہ جسم پہلے ہی مردہ ہو چکا تھا, اب شارگ کو پکڑا ہے تو جسم تڑپ نہیں رہا. ورنہ اگر شارگ کو پکڑا جائے تو جسم کو تڑپنا چاہیے, جسم کو بے چین اور بے قرار ہو جانا چاہیے. آج اگر ہم سلامتی کونسل کی ایک قرارداد پر یا ان کے اجلاس پر مطمئن ہیں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کبھی بھیک سے آزادیاں نہیں ملا کرتی. آج ہم نے ایک جملہ پکڑا ہوا ہے, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آج بڑے بڑے دانشور مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کر کے یہ فلسفہ جھاڑتے دکھائی دیتے, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں مانتا ہوں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن وہ مسئلہ آپ کا کسی اپنے سے ہو جو دلیل سمجھتا ہو, جو منطق سمجھتا ہو, جو معقولیت سے بات کرنے کا
عادی ہو اس سے تو آپ دلیل سے بات کریں گے، لیکن پھنکارتے ہوئے اژدہے اور آگ برساتے ہوئے درندے اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے آپ کی کسی منطق اور کسی دلیل کو نہیں سمجھیں گے۔ اس کا فیصلہ آپ کی تیغ برا ہی کرے گی، آپ کی تلوار ہی کرے گی۔ جب تک اس کے جبڑے نہیں چیر دیں گے اس کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تمہارا فلسفہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تمہارے اوپر وہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، تمہاری شارغ حیات پکڑی ہوئی ہے، تو تم اب بھی منطق اور دلیل سے اس ظالم کے خونی اور آہنی پنجوں سے اپنی شارغ کو چھڑانا چاہتے ہو۔ وہ ظالم کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے بھلا مانگے سے کہیں، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ ایک ہی بات ہے، یا زور سے آ کشمیر چھڑا یا آرزوئے کشمیر نہ کر۔ ہم ایک گھسا پٹا جملہ جب سے ہوش سنبھالی یہ سن رہے ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا تمہارا کھڑے ہونے کا؟ ان کی بیٹیاں تو لٹ رہی ہیں، ان کے گھر تو اجڑ رہے ہیں، ان کے جوان تو چیر دیے جاتے ہیں، وہ 70 سال سے لڑ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کشمیر کی مدد کے لیے عملاً کھڑا ہونا پڑے گا، عملاً کھڑا ہونا پڑے گا۔ زبانی کلامی نہیں ہے، لفظوں سے نہیں ہے، ہم ان کی مدد کو پہنچنا پڑے گا۔ اور میں کہتا ہوں اگر بر وقت ہم کشمیر کی مدد کرتے ہیں، اگر کشمیر کی آزادی کا سویرا طلوع ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے اوپر جو مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہیں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، اور مسلمان حق کے خود ارادیت کے لیے جو لڑ رہے ہیں، وہ سارے شیر ہو جائیں گے کہ ہماری پشت پہ کوئی موجود ہے، اور امہ کا تصور ابھرے گا انشاءاللہ۔ اور جو ہے وہ وقت جو ہے وہ امت دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا فلسطین کو بھی، پوری دنیا کے مظلوم، مجبور، پسے ہوئے مسلمان، برما کے مجبور اور پسے ہوئے مسلمان وہ سر اٹھانے لگیں گے کہ ہماری پشت پہ کوئی موجود ہے انشاءاللہ۔ اور پاکستان امہ کے قائد کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گا۔ باقی کشمیر کی جہاں تک آزادی کا مسئلہ ہے، آج نہیں تو کل کشمیر نے آزاد ہو کے رہنا انشاءاللہ۔ ان کی قربانیاں کبھی بھی رائے گا نہیں جائیں گی، ان کا بہتا ہوا خون کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا، ان کے لٹے ہوئے سہاگ دہائی دے رہے ہیں اور وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائیں گے۔ معصوم بچے بھی کرپانوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے اور ظلم اور جبر کا شکار کیے گئے، کیا یہ اتنا خون ضائع چلا جائے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ وادی جنت نگاہ جس کی مٹی بھی تقدس معاب ہے، کیا ہندوؤں کے ناپاک قدموں سے پامال ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگا۔ آج نہیں تو کل کشمیر کی سرزمین میں پاکستان کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے اکیلے کی آواز نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی آواز ہے۔ صرف چند بزدل لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے گا، باقی اس وقت پاکستان کے بچے بچے کی یہ آواز ہے کہ ہم سے اب یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ہماری بہنوں کی آبرو ریزی ہو، اب ہم سے نہیں دیکھا جا رہا کہ ہمارے بھائی کاٹ دیے جائیں اور مائیں سسک سسک کے روئیں ان کی لاشوں پہ، اب ہم سے یہ منظر دیکھے نہیں جا رہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کشمیر میں فوجیں اتار دے، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، خزاں جانے والی آ ملیں گے سینہ چاکانے، چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ خزاں جائے گی بہار آئے گی کلیوں میں، نعرہ اللہ اکبر گونجے گا کشمیر کی گلیوں میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم